جے ناظرین، مریم اورنگزیب کا موجودہ 3 رکنی کے پی کے اور پنجاب الیکشن کی سماعت کرنے والے بینچ کے بارے میں کیا کہنا تھا، آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دی ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، جس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جس میں منیب اختر صاحب ہیں۔ یہ 3 ججز نے آج اگر یہ فیصلہ سنایا، وہ بینچ جو کوئی جج سننا نہیں چاہتا، وہ بینچ جس کے لیے جج چیف جسٹس نہیں مل رہے، وہ بینچ جو 9 سے 3 پر آیا اور دوسری طرف 4 سے 3 کا ایک فیصلہ ابھی اس وقت موجود ہے، جن سے ججز خود معذرت کر رہے ہیں جس بینچ سے۔ وہ اتنا کنٹروورشل بینچ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ جج صاحب جو اس سماعت میں موجود ہی نہیں تھے، اعجاز الاحسن صاحب جو اس کی سماعت کے اندر نہیں تھے، وہ اس کی امپلیمنٹیشن بینچ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر اس 3 بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا؟ یہ بھی ایک سرکولر کے ذریعے کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جو سماعت کنٹروورشل ہو چکی ہے، جس کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے، پہلے ہی اس پاگل ذہنیت، اس پاگل شخص کو 63A کو ری رائٹ کر کے اس شخص کے حوالے پنجاب حکومت کی گئی تھی۔ یہ بحران کی بنیاد ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور ایک شخص ہے جس کو سپریم کورٹ بلاتی ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو دھمکاتا ہے، اس سے دھاوا بولتا ہے۔ ہائی کورٹ بلاتی ہے تو جلوس لے کر جاتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، جج اس کو گالی دیتا ہے، دھمکاتا ہے۔ سیشن کورٹ بلاتی ہے تو جج کو کہتا ہے، او زیبا جج، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ جج کے اوپر، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج، سیشن کورٹ کے جج کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہے، اور اس کو بیل ریلیف ملتی ہے، اس کو ہر کیس میں ریلیف ملتا ہے۔ اور جو شخص عدالتوں کے دروازے توڑتا ہے، گیٹ توڑتا ہے، دھاوا بولتا ہے، گالی دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، آج اس پاگل شخص کے لیے کوئی فیصلہ بھی آئے گا تو وہ کنٹروورشل ہوگا۔ اور یہ بات بڑی کیٹیگورک ہے کہ 3 چیزیں، یہ سماعت 9 ججز سے شروع ہوئی، وہ 3 پر آ گئی ہے، دوسری طرف 4 سے 3 کا فیصلہ موجود ہے، تیسری طرف جج حضرات اس سماعت سے خود معذرت کر رہے ہیں، خود اس سے ریکیوز کر رہے ہیں، اور چوتھی بات کہ پارلیمان کے اندر جو بل منظور ہوا ہے، وہ بل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت درینہ مطالبہ تھا، اور یہ ایک ایسی جو جسٹس منڈوخیل کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ون مین کا تاثر ہے، یہ آمرانہ تاثر جو ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ وکلا برادری کا بھی تھا مطالبہ، یہ بار کاؤنسلز کا بھی مطالبہ تھا، اور یہ عام شہری کا بھی مطالبہ تھا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا، ملک میں فساد چاہتا ہے۔ اگر یہ الیکشن چاہتا ہوتا تو یہ استعفیٰ کیوں دیتا، یہ اسمبلیاں کیوں توڑتا؟ یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے، اور اس شخص کے پاگل پن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آج آپ ایک شخص کے جو ڈکلیئرڈ پاگل ہے، اور وہ یہ صرف اس لیے کر رہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں پیرین کا والد ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، میں نے فورن فنڈنگ کی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں استعمال کیے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے منی لانڈر کیے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے سیاست میں لگائے، اس نے اپنے چپڑاسیوں کے ذریعے، اپنے آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے زکوٰۃ کے پیسوں کو ذاتی استعمال میں لایا۔ اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے گھڑیاں چوری کی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ تماشا لگاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اکیلا کس بہادری سے پاکستان کی کتنے بڑے طاقتور مافیا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک سیدھا سادہ کیس ہے جس کے حوالے سے پاکستان کا قانون واضح ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد
90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونا لازمی ہیں۔ جی ہاں، لیکن مافیا تمام ہتھ کنڈے اپنا کر انتخابات کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن ہوئے تو عمران خان کو واپسی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ ایک کلیئر کیس میں عدلیہ کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ مافیا بڑی طاقتور ہے اور پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی کمی نہیں۔ کرپٹ مافیا آپ کو پتہ ہے، زرداری، نواز شریف، پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنی بھی ہیں سب کرپٹ ٹولہ ہے۔ یہ رشوت کھاتی ہیں، کرپشن کرتی ہیں اور کرپشن کرواتی ہیں۔